دوستی بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور قیامت کے دن انسان اس بات پہ حسرت محسوس کرے گا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ دوست انسان کو نیکی کے راستے پہ چلا بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں. دوستوں کا انتخاب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے لیلۃ القدر میں بھی، یا اللہ مجھے اچھا دوست نصیب کر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے صالح لوگوں کی صحبت نصیب کرنا اور اسے اچھا دوست اور اچھے ساتھی دینا. کیونکہ ماں باپ نے سدا تو ساتھ نہیں رہنا ہوتا، اور بچے کو زندگی گزارنی سکھانی. باقی تو ظاہر ہے بچے نے زندگی گزارنے کے لیے کبھی گھر میں بھی رہنا ہے، گھر والوں کے درمیان، کبھی دوستوں کے درمیان، کبھی ورک پلیس پہ. تو ظاہر ہے ہر انسان کے زندگی میں پھر تو آگے آگے کی منازل ہیں. تو دوستوں کے انتخاب کے لیے طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. حضرت یحییٰ کی مثال بڑی عمدہ مثال ہے. بچے جب انہیں کہتے تھے کہ آؤ کھیلیں، ہم تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے کام کرتے ہیں، تو حضرت یحییٰ بہت کم سن تھے. اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کھیل کی بات ہو رہی تھی کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو بچوں کو مثالیں دینی چاہیے کہ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان آپ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو کسی چیز کی کال دے رہا ہے، کوئی کسی کی، یہ دیکھو کوئی آپ کو بلاتا کس کی طرف ہے. تو اچھے اور برے کی پہچان تب ہو سکتی ہے جب کسی کو پتا ہو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کا کانسیپٹ ہماری ٹیچرز کہا کرتی تھی. میری یونیورسٹی میں ہماری ڈین تھیں اور وہ ہمیں چائلڈ سائیکالوجی پڑھاتی تھیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور سبجیکٹس بھی. ایک دن وہ کہنے لگیں کہ ہمارے گھر پہ ایک ہمارے عزیز آئے اپنے بچے کو لے کے. تو بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور ٹی وی کی اسکرین پہ ماری. تو ماں باپ اٹھے اور بچے سے کہنے لگے آپ کو ہوا تو کچھ نہیں، ہوا کچھ نہیں. کہتی ہیں کہ میرے اندر میں کھول رہی تھی کہ ہمارا ٹی وی توڑ دیا. اور یہ ہے کہ بچے کو یہ ماں باپ نہیں بتا رہے کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ. اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور اس کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ رانگ کیا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کا نالج دینا بڑا ضروری. اور پھر یہ کہ رائٹ آپ کرو تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیا ملے گا اور رانگ کرنے سے سزا کیا ملے گی. اور یہ کہ آپ جب یعنی نیک عمل کرنے والوں کو، رائٹ اچھا عمل کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کا دل بھی اچھائی کی طرف لگتا ہے، اور برے عمل کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کا دل بھی برائی کی طرف لگتا ہے. تو اچھے لوگوں کی خصوصیات کہانیوں کے ذریعے سے سنانی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر جیسے حضرت ایوب کا صبر. اگر بچوں کو بالکل بچپن سے صبر کی بات حضرت ایوب کے کیریکٹر سے سکھائی جائے تو کیا بچے کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ دوست صبر کرنے والا ہونا چاہیے. خود بھی سیکھنا ہے اور وہی چیز دوست میں بھی دیکھنی ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی وفا، ان کی قربانی، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا، تو نیچرلی پتہ لگتا ہے کہ یعنی جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو بھی اسی طرح کی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے. تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے دوست کیسے تھے، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست کیسے تھے، اور اسی طرح سے جو نیک لوگ ہیں وہ نیک کیسے رہے، ان کے اچھے دوستوں کی وجہ سے ان کو ایک نیکی کا ماحول ملا رہا. اور پھر پریکٹیکلی بہت چھوٹے بچوں کو آپ ایکسپیرینس کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کہ کیسے اثر کیسے کوئی قبول کرتا ہے ماحول کا. جیسے رسول اللہ نے دوستی کی مثال دی، اچھی دوستی کی مثال عطر فروش کی طرح ہے، اور بری دوستی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح. تو کوئی خوشبو خریدتا نہیں ہے لیکن اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے خوشبو آنے لگتی ہے. تو بچوں کو یہ تجربے پریکٹیکلی کر کے دکھانے چاہیے کہ دیکھو اچھے ماحول کی وجہ سے آپ کے کپڑوں تک سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اور برے ماحول کی وجہ سے کیسے آپ کے کپڑے بھی کالے ہو رہے ہیں، یعنی دھوئیں کی وجہ سے، چنگاری کی وجہ سے. تو بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن بچے جب ٹین ایج میں جاتے ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری اڑان کے راستے میں ہمارے پیرنٹس حائل ہیں،
اور ہمیں خود ڈیسیژن کرنے چاہیے تو پہلے سے انہیں ڈیسیژن اچھے ڈیسیژن کرنے سکھانے چاہیے، تو نیچرلی ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔